السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ آج ہم اعظم سواتی جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں ان کے دعووں اور ان کی جو گفتگو ہے اور ندیم ملک کے پروگرام میں ان کی جو باتیں ہیں، جو انٹرویو ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ کیا واقعتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی بات چیت کا عمل کوئی آگے بڑھ رہا ہے؟ پس پردہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے؟ امریکہ سے جو وفد آیا تھا اس نے کوئی بریک تھرو کیا ہے؟ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوستوں عزیزوں میں شیئر کریں۔ ناظرین، وطن عزیز میں بڑے بڑے جو بحران ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ماضی میں بھی بہت بڑے دعوے کیے گئے مگر بات چیت اس کے بعد آغاز کیا گیا، یعنی فریقین ایک دوسرے کو شکل دیکھنے کو روادار نہیں تھے مگر پھر بات چیت کا عمل ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اور اس کے میں جب وہ پاکستان میں آئی تو شہید کر دی گئی، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اسی طرح میاں نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان جو معاہدہ ہوا اور پھر نواز شریف صاحب جو ملک میں واپس آئے، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ شاید اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہونے جا رہا، یعنی کہ جو مخالفین ہیں اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ ہماری جو قومی ادارے ہیں ان میں یہ تصور کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی نفرت پائی جاتی ہے، اگر یہ دعویٰ، یہ بیانیہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں تو کیا اب کوئی بات چیت شروع ہونے جا رہی ہے یا بات چیت کا عمل شروع ہو گیا ہے اور اس کے جو مختلف فیزز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں؟ تو یقیناً اگر کچھ ایسا ہے تو اس پر یقین کرنا جو ہے کسی طور پر مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ اعظم سواتی نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی جو امریکہ میں جو کچھ کر رہے ہیں اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ بات چیت کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدھ کو رابطہ ہوگا ایک اعلیٰ شخصیت سے اسلام آباد میں، پھر کہا کہ اگلے ہفتے ہوگا۔ یہ مختلف قسم کے بیانات انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے دیے۔ ندیم ملک کے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور یہ کسی کی جیت اور کسی کی ہار نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے قومی ادارے اور عمران خان کے درمیان میں یا تحریک انصاف کے درمیان میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو کسی کی شکست یا کسی کی ہار نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور پاکستان کے مفاد میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بلا شبہ کوئی بھی ذی شعور جو پاکستانی ہے وہ اعظم سواتی کی جو رائے ہے اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، اور اس پلیٹ فارم پہ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ ہمیں ہر ایک سے جو پاکستان کے اندر ہیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے، یعنی کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان سے بات کرنی چاہیے، خیبر پختونخوا کے لوگ بات چیت کرنی چاہیے تحریک انصاف کے درمیان، اور خود تحریک انصاف کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قومی اداروں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ بات چیت کرے کیونکہ بات چیت ہی مسائل کا حل ہے۔ اعظم سواتی کا ناظرین جو بیانیہ ہے وہ علی امین گنڈا پور کے قریب ہے اور علی امین گنڈا پور کو وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ جس طرح علی امین گنڈا پور اپنا کام کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح وہ تحریک انصاف کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ ان سے مختلف بیانیہ اختیار کر رہے ہیں اور وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ دعا کریں کہ یہ معاملہ کسی منطقی انجام کو پہنچے۔ اب یہاں پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا دعا کی جائے اور کیا مسائل حل ہوں گے؟ کیا ہم یوں سمجھ لیں کہ اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان وہ باہر آ جائیں گے اور پھر کیا حکومت کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد ہوگی، یہ موجودہ سیٹ اپ ختم ہوگا؟ غرض بہت سارے یہ سوالات ہیں۔ اگر جو اعظم سواتی ہیں ان کی گفتگو، ان کے انٹرویوز کے بعد اگر ہم اس پر غور کریں، کیا ہم یہ بھی پرزیوم کر سکتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی گفتگو؟ غرض کچھ بھی ہو، لگتا یوں ہے کہ یہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ اب شاید ختم ہونے جا رہا ہے۔ اسٹیٹس کو جو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جیل سے رہا ہو سکتے ہیں، ان کی مسز رہا ہو سکتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ پرزیوم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے، جو اس کے ہارڈ لائنرز ہیں، جو وہ قومی اداروں کے خلاف جس طرح کی نفرت، حقارت اور جس طرح کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، اس پہ کسی حد تک کمی واقع ہوگی۔ اگر ہم اس معاملے کو اس حد تک دیکھیں تو یقیناً یہ بات خوش آئند ہے۔ پاکستان کے اندر جو بحران ہے، ہم جانتے ہیں بخوبی کہ بہت سارے بحران ہیں اس وقت، اور ان بحرانوں نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دہشت گردی ہے، بدامنی ہے، لا لیسنس ہے،
اور کرپشن ہے، غرض ایک طویل فہرست ہے اگر آپ بنانا چاہیں۔ اگر ہم اس تمام مسائل کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ بہت لازم ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی وفاق میں لازم ہے، خیبر پختونخوا میں لازم ہے، بلوچستان میں جو ہے وہ بڑا لازم ہے۔ تو یہ جو تمام مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک یعنی بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے۔ عالم سواتی کی جو پذیرائی ہے ناظرین، اگر ہم اپنی قومی تاریخ دیکھیں تو پذیرائی ایسے نہیں ہوا کرتی۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سازش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کام ہونے لگا ہے اور اس کی سازش ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں بڑا دلچسپ امر تو یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے سازش ہو رہی ہے تو وہ سازش سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ آپ بہت سارے واقعات کو دیکھ لیں، ہمارے یہاں جو حکومتیں ختم ہوئیں، مختلف وزیر اعظم گھر گئے، ان کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا۔ خود عمران خان کے متعلق جب وہ وزیر اعظم تھے تو یہ اس قسم کا جب ماحول بننا شروع ہوا تو یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان ایک مضبوط وزیر اعظم ہے اور قومی اداروں کی بھرپور انہیں حمایت حاصل ہے، قومی اسمبلی میں بھی وہ اکثریت ہے، لہٰذا ایسا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو۔ مگر پھر جو ہے وہ دیکھا گیا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی، تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اس کا خاتمہ ہوا اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ وزیر اعظم بنے اور اب وہ دوسری ٹرم میں وزیر اعظم ہے۔ لہٰذا ہم پاکستان کی جو تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بات آپ کو یقینی طور پر بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر سیاست میں کچھ بھی ہونا کسی طور پر انہونی بات نہیں۔ یہ خبر جو چل رہی ہے اس وقت، یہ بیانیہ جو چل رہا ہے کہ عالم سواتی جس کو لے کے چل رہے ہیں، وہ ہماری وفاقی حکومت، پنجاب حکومت کے لیے یقینی طور پر کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ مگر ہو سکتا ہے کہ یہ جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ چلتا رہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کرے، مگر یہ جو نیریٹو ہے اس کا قومی اداروں کے خلاف، اس کا کسی حد تک خاتمہ ہو۔ تو یقیناً یہ امید کرنی چاہیے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جو تلاطم ہے، اس میں جو نفرت ہے، جس ایک دوسرے کے ساتھ جو مارو اور مر جاؤ کی جو پالیسی ہے، اس میں کوئی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور عالم صفاتی صاحب یا ڈاکٹر عارف علوی صاحب یا علی امین گنڈا پور صاحب کا جو مشن ہے، جو وہ کام کر رہے ہیں، جس جانب وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔